کیا ملک کی کنڈیشنز ہیں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی. جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے ہیں. جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے. آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. کورونا کی صورتحال اور حکومتی اقدامات وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں سب واضح کر دیا. کہا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں. لاک ڈاؤن سے کورونا رکتا کم ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. صوبوں نے یہ قدم خود اٹھایا. لاک ڈاؤن کے اثرات کو امریکہ بھی برداشت نہیں کر سکا. کہا جا رہا ہے ہم کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ایسے کہا جا رہا ہے جیسے ہمیں سوئٹزرلینڈ کی معیشت ملی ہو. حکومت ملی تو پاکستان قرض کے بوجھ تلے دبا تھا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا. ماضی کا 5000 ارب کا قرضہ اتارا. پاکستان تیار ہے تو ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر پاکستان تیار ہے تو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ہمارے پیرامیڈکس آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہ تیار ہیں، نہ تیار تھے اور نہ تیار ہونے کے لیے کچھ قدم اٹھانے کو تیار ہیں. وفاق کی نالائقی صوبے برداشت نہیں کر سکتے. IMF کو خوش کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نہیں لگانا تو نہ لگائیں، کم سے کم عوام کو تو بچائیں. بلاول بھٹو کا رد عمل. سوال کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تیار ہے؟ ہم تیار ہوتے تو لوگ نہ مرتے. یاد رکھیں جتنے لوگ مریں گے معیشت کو اتنا نقصان ہوگا. بلاول بھٹو نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو سلیکٹڈ قرار دیا. بولے ان کی فارن پالیسی کمزور ترین ہے. تقریر کر کے چلے گئے. جواب بھی سنے. ایس او پی کرتے ہیں. کبھی عوام کو آگاہی دینے کے لیے کیمپین بھی چلائی. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو اپوزیشن سے ڈیبیٹ کا چیلنج دے دیا. وزیر اعظم عمران خان نے ایوان میں اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا. بولے 10 سال میں ہم نے بہت ذلت جھیلی. اسامہ کی موت کے بعد پوری دنیا نے ہمیں برا بھلا کہا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم امریکہ کے اتحادی ہیں یا دشمن. ہماری حکومت کی سب سے بڑی کامیابی فورن پالیسی ہے. ہم نے واضح کیا کسی کی جنگ اب نہیں لڑیں گے. وزیر اعظم نے کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا. بولے بھارت پاکستان کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان نے وزیر اعظم کو قوم کا باپ بھی قرار دیا. لیگی رہنما خواجہ آصف بھی وزیر اعظم پر برہم. کہا اسامہ بن لادن اس سرزمین پر دہشت گردی لے کر آیا. وزیر اعظم اسے شہید قرار دے رہے ہیں. وزیر اعظم حوصلہ پیدا کرے. اپوزیشن کی تقاریر بھی سنا کرے. خارجہ پالیسی، صحت، معیشت سمیت ہر چیز تباہ ہو گئی. جب تک عمران خان کرسی پر بیٹھے ہیں تباہی واپس نہیں جائے گی. تباہی کا رخ موڑنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہوگی. حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے بولے آسٹریلیا اور ہانگ کانگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا پاکستان سے آیا. آج ہم کورونا کے بھی ایکسپورٹر بن گئے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی. شرح سود 8 سے 7% پر آ گئی. مارچ سے اب تک شرح سود میں 6.25% کمی کی گئی ہے. شرح سود 2 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی. وزیر اعظم پاکستانیوں کی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے. عمران خان کی بے حسی نے ملک کی بلی چڑھا دی. لیگی رہنما خرم دستگیر کے پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو. کہا کر کے چلے گئے. نوید قمر بولے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں. لگتا ہے وزیر اعظم نیا میں سامنے لانا چاہتے ہیں. PTI رہنما ہمایوں اختر نے نون لیگ سے کورونا سے نکلنے کا حل مانگ لیا. کہا بتائیں آپ کے پاس کیا پالیسی ہے. ملک میں کورونا کے وار جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 148 افراد جاں بحق. اموات 3903 ہو گئیں. ایک دن میں مزید 4044 افراد متاثر. ملک بھر میں اب تک 1,92,970 افراد مہلک مرض کا شکار بن گئے. ملک کو درپیش چیلنجز قومی حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شرکا سے خطاب. کہا ملک میں دیر تک اقتصادی ترقی محفوظ ماحول سے جڑی ہے.
محفوظ ماحول اور ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج اپنا فرض ادا کرتی رہے گی۔ کورونا نے بیٹھے بٹھائے لوگوں کو امیر کر دیا۔ این ڈی اے میں اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے۔ باہر سے ادویات منگوائی جا رہی ہیں۔ این ڈی ایم اے کے اخراجات پر کوئی نگرانی نہیں۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے این ڈی ایم اے سے N95 ماسک کی خریداری اور درآمد مشینری کی تفصیل 4,85,000 سے تجاوز وائرس کی لپیٹ میں مجموعی طور پر ہلاکتیں 4,85,000 سے تجاوز کر گئیں۔ 95,68,000 سے زائد افراد متاثر۔ عالمی ادارہ صحت نے آئندہ ہفتے تک متاثرین کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ کی صورتحال بھی تشویشناک قرار۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز لاک ڈاؤن، پاکستان کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں بھارت نے جعلی مقابلوں میں مزید 14 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ وادی میں عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری۔ کشمیریوں کے قتل عام میں بی جے پی سرکار براہ راست ملوث ہے۔ ٹیسٹنگ کا عمل مکمل۔ بیک اپ وکٹ کیپر روہیل نذیر سمیت 5 ریزرو کرکٹرز کے ٹیسٹ لیے گئے۔ پہلی ٹیسٹنگ میں پازیٹیو آنے والے 10 کھلاڑیوں اور ایک آفیشل کی دوسری ٹیسٹنگ جمعے کو ہوگی۔ محمد حفیظ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وہ کئی روز سے کھانسی میں مبتلا تھے۔ ویڈیو کانفرنس کے دوران بھی کھانستے رہے، تاہم نجی لیبارٹری سے کرائے گئے دوسرے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آیا۔ بھارتی میڈیا ہاؤس ٹی سیریز کا پاکستانی گلوکار سے بغض۔ ٹی سیریز نے یوٹیوب سے عاطف اسلم کا گانا کنّا سونا ہٹا دیا۔ عاطف اسلم کے گانے کنّا سونا پر بھارتی انتہا پسندوں اور بھارتی عوام نے تنقید کی تھی۔